آج کا جو دن ہے 18 رمضان المبارک، یہ اس حوالے سے بڑا عظیم دن ہے کہ اس دن کو یہ نسبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یعنی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کا یوم وصال ہے آج کا دن۔ بے شمار انہوں نے جنگیں لڑی، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بارے کہتے تھے کہ اللہ انہیں ایمان کی دولت نصیب کرے، مسلمان ہو جائیں، حضور کی خواہش تھی، اسی طریقے سے حضرت سیدنا خالد بن ولید کے بارے بھی حضور کی خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ خالد بن ولید کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ حضور کی خواہش تھی کہ یہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ یہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، 8 ہجری کے اندر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بے شمار جنگیں بھی لڑی، اسلام کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور بے شمار جرت مند بہت بڑے جرنیل، کمانڈر، بڑے مضبوط قسم کے جنگجو بندے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ میرے جسم میں کوئی 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں جہاں پر تلواروں کا، نیزوں کا زخم کا نشان نہ ہو، مگر مجھے موت پھر بستر پر آئی ہے، مجھے شہادت کی موت نہیں ملی۔ تو اگر جنگیں لڑنے سے کوئی بندہ جو ہے وہ مرتا ہوتا، جنگیں لڑنے سے اگر کوئی بندہ شہید ہوتا، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ضرور کسی جنگ کے اندر شہید ہو جاتا، مگر اللہ پاک نے مجھے بستر پر ہی میری موت مقدر کی اور مجھے یہیں پر موت آنی ہے۔ اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جو بندہ بزدل ہوتا ہے اسے رات کو نیند نہیں آتی، یعنی ایسے جرت مند بندے تھے یہ، ایسے جلی آدمی، موت کا ذرا ڈر نہیں تھا، صحیح ٹکا کے لڑا کرتے، اور اس قدر لڑا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی بہت ساری جنگوں پر بھیجا۔ کائنات کے اندر جو اہل ایمان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے، ان کارناموں میں سے جس کے سر پر سب سے بڑا سہرا سجتا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جنگ یمامہ لڑی گئی منکرین ختم نبوت کے خلاف، اور اس جنگ کو جس لشکر نے جا کر جیتا تھا اس کے کمانڈر کا نام حضرت سیدنا خالد بن ولید ہے۔ یہ آپ کی عظمتیں ہیں، یہ آپ کی شانیں ہیں کہ جنگ یمامہ کے اندر بھی آپ کا مین کردار ہے، جنگ لڑنے میں بھی، حکمت عملی میں بھی، اور مسلمانوں کو وہاں فتح ملی، اللہ پاک نے ختم نبوت کے منکرین کو نیست و نابود فرمایا، مسلمہ کذاب مارا گیا، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت جو تھی اللہ پاک نے اس کے صدقے سے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ مسلمان آج تک اس فتح پر رشک کر رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کو فتح کیا تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق اور ایران کے علاقوں میں بھی جنگ لڑنے کے لیے بھیجا، وہیں سے کہ آپ آگے جنگ لڑنے کے لیے چلے جائیں حضرت سیدنا خالد بن ولید۔ تو آپ 12 ہجری میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے ایک علاقہ آبلا نام کا وہاں چلے گئے، اور ایرانی صوبہ حدیر نام کا تھا وہاں پہ آپ پہنچے، اور ہرمز نام کا جنگجو سردار تھا اس کے ساتھ جنگ لڑی آپ نے، بے شمار اللہ نے فتوحات عطا فرمائیں،
بے شمار بیڑے کافروں کے، بحری جہاز اور بے شمار دیگر چیزیں وہ آئیں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، اور 1,00,000 مزید فوجی ایران نے بھیجا مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، لیکن حضرت سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ اس وقت صرف 13,000 بندہ جنگ لڑ رہا تھا، 13,000 کے لشکر کے ساتھ، جس نے لاکھوں کے لشکروں کے دانت کھٹے کیے ہیں، اس کا نام حضرت سیدنا خالد بن ولید ہے۔ ایسا جرت والا بندہ اور ایسا جری آدمی تھا۔ جنگ یرموک لڑی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومی جرنیل اس نے 2,40,000 کا لشکر لے کر جنگ یرموک میں مسلمانوں کے خلاف آیا۔ 2,40,000 کا لشکر ہے جنگ یرموک میں جو مسلمانوں کے خلاف لڑے گا، اور آگے جو کمانڈر جنگ لڑ رہا ہے اس کے پاس کتنے بندے ہیں؟ اس کے پاس صرف 40,000 بندے۔ 40,000 بندے لے کر 2,40,000 کا مقابلہ کرنے والا جو کائنات کا پہلا اور آخری جرنیل ہے، اس کا نام بھی حضرت سیدنا خالد بن ولید ہے۔ آپ نے جنگ لڑی اور اللہ پاک نے آپ کو وہاں فتح عطا فرمائی، اور 40,000 کے لشکر کے ساتھ 1,30,000 رومی مارا گیا۔ آپ نے اس جنگ میں اس قدر شدت کی جنگ لڑی، 1,30,000 رومی مار دیا گیا۔ اس 40,000 کے لشکر نے ایسی عظیم و شان فتح حاصل کی۔ پھر دمشق کے اندر بھی آپ کو بھیجا گیا، وہاں پر بھی آپ نے جنگ لڑی، اور بے شمار آپ نے جو تھے آپ نے فتوحات لڑی۔ لیکن اللہ پاک کا اس پر اتنا فضل ان پر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی جب آپ بستر پر لیٹے ہیں اور آپ کا وصال ہونے لگا ہے، تو آپ کے جو تاریخی جملے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرمایا کرتے تو روتے تھے آپ انتقال کے ٹائم پہ۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید اپنے انتقال کے ٹائم روتے، اور رو رو کر کہتے میں اتنی جنگوں میں شریک ہوا ہوں کہ میرے جسم میں 1 انچ جگہ بھی نہیں بچی جہاں پر زخم نہ لگے ہوں، جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں تلوار نہ لگی ہو، مگر دیکھو میں اب بستر پر دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے شہادت کی موت نہیں ملی۔ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ بزدلوں کی آنکھوں میں نیند پیدا نہیں کرتا۔ یہ آپ کا مشہور جملہ ہے اور آپ کے دربار پر بھی لکھا ہو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج 18 رمضان المبارک ہمارے اس اسلامی ہیرو کا دن بھی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کس نے وہ دیگر ہیرو بتا دیے، ہمیں مسلمانوں کو پتہ نہیں کس بندے نے ان ہیرو کے ساتھ ہمارا تعارف کروا دیا کہ جو نہ مسلمان تھے، نہ ان کا اسلام کے لیے کوئی کارنامہ تھا، نہ ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمت تھی۔ آج ہم وہ غیر مسلم، کبھی کو بھگت سنگھ کو بنا رہا ہے ہیرو، کبھی کو رنجیت سنگھ کو بنا رہا ہے ہیرو، کبھی کو اس کو بنا رہا ہے، کبھی اس کو بنا رہا ہے۔ کیا جس قوم کے پاس حضرت خالد بن ولید جیسا بندہ ہو اسے اور ہیرو کی ضرورت رہ جائے گی؟ جس کے پاس حضرت امام حسین جیسی ہستی ہے اسے کسی اور شخصیت کی، کسی اور عظیم و شان ہیرو کی ضرورت رہ جائے گی؟ جس قوم کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، محمد بن قاسم ہے، طارق بن زیاد ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جن لوگوں کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا کے اندر 72 تن ذبح کروا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کٹوا لیے، مگر انہوں نے کلمہ حق کو نہ چھوڑا اور باطل کے حق پر بیعت نہ کی۔ تاریخ آج بھی شرمندہ ہے کہ حسین ایک ہی حسین تھا، حسین جیسا رب نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ تاریخ آج بھی اس بات پر فخر محسوس کر رہی ہے کہ اس کے اندر ذکر حسین بھی ملتا ہے۔ تاریخ آج بھی اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ اس تاریخ کے اندر حضرت سیدنا خالد بن ولید جیسے جری اور قد آور شخصیت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کسی اور ہیرو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لنڈے کے دانشور ہیں نا، جو کھینچ کھینچ کے دیگر جگہوں سے لا کے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے بندے کا یہ کردار ہے، فلانے بندے کا یہ کردار ہے، انہیں بتاؤ ہمیں تو کردار اگر دیکھنا ہے، ہمیں وہ کردار دیکھنا ہے جس کردار کو رب کائنات نے خود فرمایا کہ اگر کسی نے پیروی کرنی ہے تو اس کردار کو دیکھو۔ مالک کس کو دیکھیں تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں اگر تمہیں پیروی کرنی ہے تو بہترین نمونہ جس کو رب نے بنایا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آپ احباب جو ہے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل کریں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، جو چیزیں یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔